موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے. ہم جانتے ہیں موبائل کی اسکرین کے اوپر انگلی کے ٹچ سے کون کون سی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا پہلے کے دور میں. آج گندگی کا سارا سیلاب ہمارے نوجوان کے ہاتھوں میں ہے. رات کا اندھیرا ہے، کمرے کی تنہائی ہے، آپ کا موبائل اسکرین ہے اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں یا تو آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے. کتنے ہمارے نوجوان ہیں اس طریقے کے گندے ویڈیوز دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اپنی جوانی کو برباد کرتے ہیں اور جب ان کی شادی ہوتی ہے اپنی بیوی کا حق ادا کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتے ہیں. میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے بڑی محبت سے کہنا چاہتا ہوں، بھائی میرے اپنے جسم کو برباد نہ کر، اپنی جوانی کو برباد نہ کر، کل تجھے پچھتانا پڑے گا. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. کوئی ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے تم ہلاک ہو جاؤ، تمہاری آنکھیں برباد ہو جائیں، تمہارا جسم برباد ہو جائے، تمہاری جوانی برباد ہو جائے، تمہاری عزت برباد ہو جائے. اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا، موبائل استعمال کرو، میں منع نہیں کرتا، سوشل میڈیا کا استعمال کرو، میں منع نہیں کرتا، مگر حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کا ڈفرنس ہمیشہ کرتے رہنا، اس کا فرق ہمیشہ کرتے رہنا. کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا جس سے آپ کی عزت خطرے میں پڑ جائے، آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا. اور آگے اللہ کیا فرماتا ہے، وَأَحْسِنُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اے میرے بندو احسان کیا کرو. اللہ تعالیٰ کو احسان کرنے والوں سے پیار ہے، اللہ احسان کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. قرآن مجید کا دوسرا پارہ کھولیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں، اللہ کا درجہ دوسرے کو دیتے ہیں. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، جتنا پیار، جتنی محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے اتنی محبت وہ کسی اور سے کرتے ہیں. جیسے ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہیں، ان کو مکہ مکرمہ سے اتنا پیار نہیں ہے، وہ اللہ کے گھر کا طواف کرنے کی اتنی طلب اپنے دل میں نہیں رکھتے جتنی تڑپ ان کے اندر اجمیر شریف جانے کی ہوتی ہے. شاید آپ کو حیرت ہو رہی ہے ایسا کیسے ہو سکتا، مگر ہے ایسا. آپ کے ہندوستان میں، آپ کے بہار میں ایسے مسلمان موجود ہیں جو ہر سال اجمیر شریف کا 2 چکر لگاتے ہیں کیونکہ ان کو خواجہ صاحب سے بہت پیار ہے، مگر آج تک انہوں نے حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ خواجہ صاحب ان کا بیڑا پار کرا دیں گے، ان کو حج اور عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ ایسے بھی بدنصیب لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے جتنا پیار کرنا چاہیے، جتنی محبت کرنی چاہیے اتنی محبت وہ کسی اور سے کرتے ہیں، کسی بابا سے کرتے ہیں، کسی پیر سے کرتے ہیں، کسی فقیر سے کرتے ہیں، کسی پیڑ سے کرتے ہیں، کسی مورتی سے کرتے ہیں، کسی جانور سے کرتے ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، لیکن جو مومن ہوتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ اگر کسی سے پیار کرتے ہیں، سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. اللہ سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. ایک مومن، ایک مسلمان سب سے زیادہ اگر محبت کرتا ہے تو اللہ سے کرتا ہے. اب ظاہر ہے جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہمارا فرض نہیں ہے، ہمارا کرتویہ نہیں ہے، ہمارا دائتو نہیں ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ کو کیا پسند ہے؟ آج کی تقریر کا ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے، وہ کون لوگ ہیں، وہ کون سی کوالٹیز ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں
جن کے کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں وہ چیزیں بیان کروں، ایک اور بات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے، بھائی ہمارے بہت سارے بھائی کرکٹ کے بڑے شوقین ہیں، وراٹ کوہلی سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اب وراٹ کوہلی سے محبت کرنے والا، اس سے لگاؤ رکھنے والا، اس کا جو فین ہے، اس کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ ارے یار کہیں پٹنہ میں میچ ہو جائے، کہیں کلکتہ میں میچ ہو جائے اور میں وہاں جاؤں اور وراٹ کوہلی کا آٹوگراف مجھے مل جائے۔ کوئی نوجوان کسی فلم اسٹار کا فین ہوتا ہے، اس کا فالوور ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے اس کا آٹوگراف مل جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب ایک مسلمان بندہ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، اس کے دل کی تمنا کیا ہوتی ہے، اس کے دل کی آرزو کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرے، اس سے پیار کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے پیار کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، اے جبریل تم بھی اس سے پیار کرو، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل کون ہے؟ جبریل فرشتوں کے سردار تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سارے فرشتوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اہل السماء، اے آسمان کے فرشتوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے پیار کرتا ہے، اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فاحبوہ، تو تم بھی اس سے محبت کرو۔ اب آسمان کے سارے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ثم یوزع له القبول فی الارض، پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت زمین کے اندر ڈال دیتا ہے۔ زمین کے اندر جتنے نیک لوگ ہوتے ہیں، جتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں، جتنے مومن لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی محبت کا بدلہ۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے وہ فرشتوں کا بھی محبوب ہو جاتا ہے اور وہ زمین کے انسانوں کا بھی محبوب ہو جاتا ہے، اور زمین والے اس سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ اور اس کا جب اپوزٹ ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے نفرت کرتا ہے، اللہ جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے یا جبریل انی ابغض فلانا، اے جبریل میں اپنے فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ جبریل علیہ السلام بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام سارے فرشتوں کو بلاتے ہیں اور سارے فرشتوں سے کہتے ہیں یا اہل السماء، اے آسمان کے فرشتوں، اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے نفرت کرتا ہے، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ آسمان کے سارے فرشتے بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ ثم یوزع له البغضاء فی الارض، پھر اس کے بعد زمین کے اندر بھی اس انسان کی نفرت ڈال دی جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ کی محبت کا بدلہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ مریم کے اندر فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ایمان والوں کی محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابھی آج آپ کے کٹیہار کی ایک بہت بڑی علمی شخصیت کا انتقال ہوا۔ میں جنازے میں نہیں جا پایا، ہمارے بعض احباب جنازے میں گئے تھے۔ شیخ عزیز الرحمان انصاری صاحب اللہ مغفرت فرمائے، لوگوں نے بتایا کہ جنازے میں جم غفیر تھا، کوئی مالدار انسان، کوئی دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے ان سے زیادہ دولت والے، ان سے زیادہ اسٹیٹس والے بہت سارے کٹیہار میں بھرے پڑے ہیں، لیکن آج ایک عالم دین کے انتقال کے بعد اس کے جنازے میں آنے والی ہزاروں کی تعداد یہ بتا رہی ہے اس کی دولت کی بنیاد پر اس سے محبت نہیں کی جا رہی ہے، اس کی شہرت کی بنیاد پر اس سے محبت نہیں کی جا رہی ہے، اس کے اسٹیٹس کی بنیاد پر اس سے محبت نہیں کی جا رہی ہے۔ یہ محبت اللہ تعالیٰ کے ڈر کی بنیاد پر ہے، یہ ان کے علم کی بنیاد پر ہے، یہ ان کے تقوی کی بنیاد پر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو ایمان والا ہوتا ہے، جو علم والا ہوتا ہے، جو تقوی والا ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محبت بھی لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔
امام بخاری کے انتقال کو 1000 سال گزر گئے، ہم نے امام بخاری کو نہیں دیکھا، ہم نے امام مسلم کو نہیں دیکھا، ہم نے ابو داؤد کو نہیں دیکھا، ہم نے امام نسائی کو نہیں دیکھا، امام ترمذی کو نہیں دیکھا، امام ابن ماجہ کو نہیں دیکھا، امام احمد ابن حنبل کو نہیں دیکھا، ہم نے امام ابو حنیفہ کو نہیں دیکھا، ہم نے امام مالک کو نہیں دیکھا، ہم نے امام شافعی کو نہیں دیکھا۔ یہ سارے کے سارے امام، انہوں نے اللہ کے نبی کے دین کو پھیلانے میں بڑی محنت سے کام لیا، رات اور دن ایک کر دیا۔ آج بھی ہم ان کا نام لیتے ہیں تو بڑے ادب سے نام لیتے ہیں، بڑے احترام سے نام لیتے ہیں، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کا سمان کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیا ان سے ہمیں کوئی فائدہ مل رہا ہے؟ کیا انہوں نے ہمارے گھر میں اناج کا راشن کی بوری پہنچائی ہے؟ کیا انہوں نے ہمارے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کرایا ہے؟ نہیں نہیں میرے پیارے ساتھیوں، ہم ان سے اس لیے بنیاد کرتے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے تھے، یہ اللہ کے متقی بندے تھے، یہ دین کی خدمت کرنے والے بندے تھے، ان کو گئے ہوئے 1000 برس گزر گئے، مگر آج بھی ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان والے ہیں اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک میں ایک بہت جید عالم دین پیدا ہوا، نام سنا ہوگا آپ نے، علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ۔ تقریر کرتے تھے تو مجمع بالکل سائلنٹ ہو جاتا تھا۔ انتقال ہوا، بم بلاسٹ ہو گیا جلسے کے دوران، کئی علماء تو موقع پر شہید ہو گئے، علامہ احسان الہی ظہیر بھی بہت زیادہ زخمی ہوئے۔ وہ چونکہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے تھے اور مدینہ کے اندر ان کی بڑی عزت تھی، سعودی گورنمنٹ نے اس دور میں آفر کیا کہ ان کا علاج ہم اپنے سعودی عرب میں کرنا چاہتے ہیں۔ آنن فانن فلائٹ سے ان کو پاکستان سے سعودی عرب لے کے جایا گیا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا۔ حملہ بہت خطرناک تھا، بم بلاسٹ کا معاملہ تھا۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ بچ نہیں پائے اور سعودی عرب کے ایک ہاسپٹل میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جنازے کی نماز مسجد نبوی کے امام نے پڑھائی اور مسجد نبوی کے اندر ان کا جنازہ رکھا گیا۔ کتنے مسلمان ہیں جن کی آرزو ہوتی ہے، جن کے دل کی تڑپ ہوتی ہے کہ مجھے مدینہ میں دفن کیا جائے، مدینہ میں میری جنازے کی نماز پڑھی جائے، مدینہ کے امام میری جنازے کی نماز پڑھائیں۔ او لوگو، علامہ احسان الہی ظہیر کو دیکھو، انتقال ان کا پاکستان میں ہوتا ہے۔ سازش کرنے والوں نے، مرڈر کرنے والوں نے، حملہ کرنے والوں نے یہ سوچا بھی نہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس مرد مجاہد کو اس پاک سرزمین پر پہنچا دے گا۔ انتقال ان کا سعودی عرب میں ہوتا ہے، ریاض کے ہاسپٹل میں ہوتا ہے، مسجد نبوی میں جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور مسجد نبوی کے بغل میں جو بقیع کا قبرستان ہے جسے جنت البقیع بھی کہا جاتا ہے، اس قبرستان میں ہزاروں صحابہ کی قبریں ہیں۔ اس قبرستان میں حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید کو دفن کیا جاتا ہے۔ اور آج بھی علامہ احسان الہی ظہیر کے دور میں تو یوٹیوب نہیں تھا نا، ان کی تقریریں 2-4 ویڈیو آپ کو مل جائے گا، زیادہ تر ان کی تقریر کی آڈیو ملتی ہے، یا پھر ان کی تقریر کے انہوں نے جو تقریر کی تھی اس کو لوگوں نے کتابی شکل میں بنا دیا، اور آج بھی کتابیں موجود ہیں، اور جب پڑھو تو محسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس مرد مجاہد کے اندر کتنی ہمت اور جرأت پیدا کی تھی، اور اللہ کے رسول سے یہ مرد مجاہد کتنی محبت کرتا تھا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، جو نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو اپنے پریتن کریں، کوشش کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کے محبوب اعمال کو ہم اپنے اندر پیدا کریں، ہم وہ چیزیں اپنے اندر پیدا کریں کہ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں تو اللہ ہم سے محبت کرے، اور جب اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی بہترین ٹھکانہ دے گا۔ تو بولیے آپ لوگ انشاءاللہ عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ صرف ایک کان سے سننا نہیں ہے میرے بھائی، دوسرے کان سے اڑانا نہیں ہے، انشاءاللہ عمل کرنا ہے۔ اور آج کی تقریر میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ ایسی چیزوں کو دیکھیں گے جن کا نام لے کر کے اللہ نے کہا کہ ہاں
ایسا کرنے والے سے ہم محبت کرتے ہیں، ایسا کرنے والے سے ہم محبت کرتے ہیں، ایسا کرنے والے سے ہم پیار کرتے ہیں، تو وہ چیز اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سے بھی پیار کرے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ قرآن کا دوسرا پارہ، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اے ایمان والو اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ آج کل ایک نعرہ چلتا ہے، مائی باڈی از مائی چوائس، میرا جسم میری مرضی۔ ارے نہ جسم تیرا ہے نہ مرضی تیری چلے گی۔ عورت ایسا کپڑا پہن کر کے نکلتی ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ عورت ننگی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ جسم پر 2-4 دھاگے پڑے ہیں اور عورت گھوم رہی ہے، اور کوئی اگر اعتراض کرتا ہے تو کہتی ہے مائی باڈی مائی چوائس، میرا جسم میری مرضی۔ کان کھول کر کے سن لو، نہ جسم تمہارا ہے نہ مرضی تمہاری ہے، یہ جسم بھی اللہ تعالیٰ کا ہے اور مرضی بھی اللہ تعالیٰ کی چلے گی۔ اسی لیے اسلام کے اندر سوسائڈ کرنا حرام ہے، آتم ہتیا کرنا حرام ہے، خودکشی کرنا حرام ہے۔ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر آپ کو کوئی ادھیکار نہیں ہے، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ختم کریں۔ اب ہمارے جو بھائی بیڑی پیتے ہیں، ہمارے جو بھائی کھینی کھاتے ہیں، ہمارے جو بھائی سگریٹ پیتے ہیں، ہمارے جو نوجوان بھائی گٹکھا کھاتے ہیں، بڑے پریم سے، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے کہنا چاہتا ہوں، فتویٰ اپنی جگہ ہے، علماء کے بیانات اپنی جگہ ہیں، بس قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے تم ہلاک ہو جاؤ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنی جان کو برباد نہ کرو۔ اے گٹکھا کھانے والے، تیرے گٹکے کے پیکٹ پر لکھا ہے ٹوبیکو کازز کینسر۔ سگریٹ پینے والے، تیرے سگریٹ کے پیکٹ پر لکھا ہے ٹوبیکو کازز کینسر۔ ٹوبیکو کے استعمال سے، تمباکو کے استعمال سے کینسر ہوتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کتنے پان کھانے والے، کتنے سگریٹ پینے والے، کتنے بیڑی پینے والے جب کینسر کے مریض ہو گئے 2-4 مہینے تڑپتے رہے، پھر بڑی بری موت وہ مر کر کے اللہ کے ہاں چلے گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسی کوئی چیز مت کھاؤ، ایسا کوئی کام نہ کرو جس کی وجہ سے تم اپنے شریر کو برباد کر رہے ہو، اپنی کڈنی کو برباد کر رہے ہو، اپنے پھیپھڑے کو برباد کر رہے ہو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ فرما رہا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اب یہ احسان کیا چیز ہے؟ نوٹ کر لو میری بات۔ شریعت میں احسان 3 چیزوں کو بولتے ہیں۔ احسان کا پہلا مطلب، میں نماز پڑھ رہا ہوں، اب نماز پڑھنے کا 2 مقصد ہو سکتا ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہو سکتا ہے میں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں کہ گاؤں کے لوگ یہ نہ کہے کہ بے نمازی ہے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا باپ یہ نہ بولے کہ میں بے نمازی ہوں۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ گاؤں والے بولے کہ یہ بڑا متقی آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہو سکتا ہے، اور ایک مقصد یہ ہوتا ہے میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ 5 ٹائم کی نماز میرے اوپر اللہ نے فرض قرار دی ہے، اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا اللہ کیا مجھے جواب دینا پڑے گا، اللہ کیا عذاب ملے گا، اللہ کی سزا کے ڈر سے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، احسان یہی ہے کہ آپ جو بھی کام کریں، جو بھی نیکی کریں، مقصد لوگوں کو دکھانا نہ ہو، مقصد پبلک کو دکھانا نہ ہو، مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی احسان کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت جب کرو تو یہ سوچ کر کے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اور اگر تم یہ سوچ نہیں سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فإنہ یراک، تو تم یہ سوچ کر کے نماز پڑھو، تم یہ سوچ کر کے عبادت کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ احساس اگر آپ کے اندر ہے، اسی کا نام احسان ہے۔ آج کون اللہ سے ڈرتا ہے؟ دکان کے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے،
جا کے پوچھو دکاندار سے تو نے کیمرہ کیوں لگایا، تیری دکان پر 5-5 10-10 کیمرے کیوں لگے ہیں؟ جاؤ کٹیہار کے بڑے بڑے شو روم میں چلے جاؤ، جا کر کے دکانداروں سے پوچھو تم نے اپنی دکان پر اتنے بڑے بڑے کیمرے کیوں لگائے ہیں؟ وہ بولے گا ہم نے سرکشا کے لیے لگائے ہیں، ہم نے سیکیورٹی کے لیے لگائے ہیں، اگر ہماری دکان کا مال کوئی چرا کے لے کے جانے لگے گا ہم کیمرے سے پکڑ لیں گے، ہم کیمرے سے دیکھ لیں گے۔ آج کیمرہ لگ گیا، سامان چوری ہونے بند ہو گئے، آج کیمرہ لگ گیا، دلی کے اندر لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کم ہو گئی، آج کیمرہ لگ گیا، ریپ کی گھٹنائیں کم ہو گئی، کیمرہ لگ گیا، انسان ڈر گیا، نہیں یار کیمرہ لگا ہوا ہے سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انسان کے بنائے ہوئے کیمرے سے ڈر گیا۔ انسان کا بنایا ہوا کیمرہ تو فیل بھی ہو سکتا ہے، انسان کا بنایا ہوا کیمرہ تو خراب بھی ہو سکتا ہے۔ انسان کا بنا ہوا کیمرہ تار سے اور وائر سے چل رہا ہے، انٹرنیٹ سے چل رہا ہے، انٹرنیٹ رک گیا، وائر کٹ گیا، تار کٹ گیا، لائٹ آف ہو گئی، کیمرے نے کام کرنا بند کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک کیمرہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے اور آپ کے اوپر لگایا ہے، اور یہ کیمرہ لائٹ سے نہیں چلتا، یہ کیمرہ بیٹری سے نہیں چلتا، یہ کیمرہ انورٹر سے نہیں چلتا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے چلتا ہے، اور یہ کیمرہ کبھی بند ہونے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ میرے بندو، ہم نے تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے، ہم نے تمہاری حرکتوں کو نوٹ کرنے کے لیے ہم نے کرامن کاتبین کو مقرر کر دیا ہے، جو تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو، ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تم جو بھی کر رہے ہو سب لکھا جا رہا ہے، تم میرے فرشتوں سے کچھ چھپا نہیں سکتے۔ آپ جلسے میں گئے تھے، سامنے کوئی خوبصورت لڑکی آ رہی تھی، آپ ماشاءاللہ کرتا پائجامہ بھی پہنے ہوئے تھے، آپ نے سر پہ ٹوپی بھی لگائی تھی، آپ نے سوچا کہ ڈائریکٹ اگر لڑکی کو دیکھوں گا گاؤں والے سوچیں گے بڑا بےہودہ آدمی ہے، بڑا بدتمیز آدمی ہے۔ آپ نے نظریں کہیں اور کر دی، نشانہ کہیں اور کر دیا، آپ کی نگاہیں کہیں اور ہیں، نشانہ کہیں اور ہے، کوئی دوسرا آدمی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تو وہ ہے جو تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ جب تمہاری آنکھیں ادھر ادھر چکر لگاتی ہیں، تمہارے آنکھیں کہیں ہوتی ہیں، نشانہ کہیں ہوتا ہے، وما تخفی الصدور، اللہ تو وہ ہے جو تمہارے دل کے اندر چھپے ہوئے راز اور بھید کو بھی جانتا ہے۔ اس سے بچ کے کہاں جاؤ گے میرے بھائی؟ اس کا کیمرہ تو کبھی بند نہیں ہوگا، اور کل قیامت کا دن جب آئے گا اور ہم اور آپ اللہ کے پاس جائیں گے، ہماری زندگی بھر کے کیمرے کی ریکارڈنگ ہمارے سامنے رکھ دی جائے گی۔ وَوُزِعَ الْكِتَابُ، تمہاری زندگی بھر کی کتاب، تمہارا نام اعمال، تمہارا سارا کچا چٹا تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اور بندہ کہے گا اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے، یہ کیسا نام اعمال ہے، اس کے اندر کوئی چھوٹا سے چھوٹا اور بڑا سے بڑا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اس کے اندر ریکارڈ نہ کیا گیا ہو۔